اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، صحابہ کے سامنے جب ذکر فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، پورے سال کے کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن دنوں کے اندر نیک کام، عمل صالح اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہو جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ یہ ایک عمومی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا۔ پورے سال کے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جیسے یہ 10 دن ہیں، ان میں نیکی اللہ کو پسند ہے، عمل صالح۔ صحابہ نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال ان کا اس لیے تھا تاکہ بات کی اہمیت پوری طریقے سے پتہ چل جائے کہ پورے سال کے اعمال، فرمایا اللہ کے نبی جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس جیسا عمل شریعت میں جو فضائل، جو اہمیت، جو مقام اس کو بیان ہوا ہے، بہت کم اعمال اس کے قریب قریب پہنچ پاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا ایسا نہیں ہے، مقام نہیں رکھتا عام دنوں کا، ان 10 دنوں کی عام نیکی کے برابر ہو؟ فرمایا نہیں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں عام دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی ہو وہ اپنی جان اور مال خود لے کر جائے، مال بھی اس کا اور جان بھی ہتھیلی پر رکھ کر نکلے، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، اور نہ مال واپس آ سکے نہ اس کی جان اس کے گھر آ سکے، یہ وہ نیکی ہے۔ اس نیکی کا ذرا تصور کریں کہ انسان کا مال بھی اپنا راہ الہی میں جہاد میں، اور اس کی جان بھی، اور دونوں چلی گئیں، کوئی بھی چیز پیچھے، بچوں کے لیے مال بھی نہیں واپس آ سکا اور یہ خود بھی واپس نہیں آ سکا گھر پر، یہ جو نیکی ہے یہ بڑھ جاتی ہے، اس کا جو مقام ہے یہ ان 10 دنوں سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ آپ کو اور مجھے بیٹھے بیٹھے ان 10 دنوں کے اندر جو مل رہا ہے، وہ ایک آدمی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا کر حاصل کر پا رہا ہے، اور مجھے رب العالمین نے ان 10 دنوں میں ویسے ہی دے دیا ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر مال جو خرچ کرے گا انسان، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور اس مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ فضیلت جس چیز کی ہے، مال خرچ کرنے میں ان 10 دنوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی قربانی۔ جتنے آپ شوق سے، محبت سے، اپنی لگن سے، اپنی استطاعت کے مطابق کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں اتنی قبول ہے۔ وہ لاکھوں کا بارگاہ الہی میں تول نہیں ہے، آپ کی حیثیت اور آپ کے اخلاص کا تول ہے۔ میری کتنی حیثیت تھی، میں نے کتنی حیثیت کے مطابق محبت سے، کتنی چاہت سے اس قربانی کو لیا، اور جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے میں تیار ہوا، یہ تول ہوگا۔ باقی بعض اوقات ہزاروں کی چیز لاکھوں کروڑوں پر بھاری پڑ جاتی ہے، اپنے اخلاص کی وجہ سے اور اپنی استطاعت کی وجہ سے۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کے اندر آپ کا یہ اہتمام بھی شامل ہوگا کہ آپ قربانی کے لیے اپنا اخراجات کریں گے اللہ سے اخلاص کے ساتھ، امید کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اس وقت ہم بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ اس عبادت کے اندر سب سے زیادہ مصیبت ہمارے لیے ہمارے اپنے آپ سے لڑنا ہے، جو کہ اخلاص ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ یہ ایک جنگ ہے جو میں ہار رہا ہوں اور ہارتا جا رہا ہوں، اور ایسی ہار رہا ہوں کہ یہ قربانی میرے لیے وبال اور مصیبت بنے گی، کیونکہ وہ عمل جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا جائے، قبول کیا، وہ وبال پڑتا ہے۔ تو اس لیے للہ فی اللہ جو عبادت کر رہے ہیں، جو خرچہ کر رہے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر شدت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں۔ دکھتی ہے، وہ نظر تو سب کو آئے گی قربانی، اس کو آپ چھپا نہیں سکتے، لیکن خود سے دکھاوا نہ کریں، چھپانے کی کوشش تو کریں۔ دکھ جائے وہ الگ بات ہے، عبادت دکھ رہی ہے، ہم آپ چھپا نہیں سکتے، لیکن خود نمائش کرنا، خود دکھانا، یہ اخلاص کے بالکل منافی ہے۔ کسی کی نیت پہ بات نہیں کی جا رہی، لیکن ظاہری اعمال جس چیز پر دلالت کرتے ہیں، میں اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں۔ یہ 9 کا جو روزہ ہے وہ اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے یوم عرفہ کا، اور آپ کے اور میرے لیے اہل علم نے ذکر کیا، امام نووی نے، دیگر نے، کہ یہ جو باقی دن ہیں ان کے اندر کوئی روزہ جو یہ سمجھتا ہے کہ باقی دنوں کا کوئی ثابت نہیں ہے، مکروہ ہے، وہ عقل مندی کی بات نہیں کر رہا۔ ان 10 دنوں کے اندر استحباب نہیں، پسندیدہ نہیں، بلکہ استحباباً شدیدہ، بہت زیادہ پسندیدہ عمل ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھنا بھی ہے۔ یہ 9 روزے بنتے ہیں، یوم النحر کا روزہ عید کی وجہ سے منع ہے، 9 دن ہے، اور آکد سب سے زیادہ فضیلت اور تاکید والا یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ اس سے تو انسان اپنے آپ کو محروم نہ کرے، اس کی آپ انشاءاللہ تیاری کریں گے۔ لیکن باقی جو دن ہیں ان میں کوئی 9 کے نہیں رکھ پاتا، 8، 7، 6، 5، 4، محروم نہ کرے اپنے آپ کو کہ میں 9 کے 9 نہیں رکھ پاؤں گا، میری مصروفیات ہیں، آنا جانا ہے، کوئی طبیعت کے معاملات ہیں، گرمی زیادہ ہے، کسی دن کوئی مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، ایک نہیں رکھ پایا، 2 نہیں رکھ پایا، چھوڑو بس 9 کا رکھ لیں گے۔
یہ بے رغبتی نہ دکھائیں. ایک نہیں رکھ پائے، دو نہیں رکھ پائے، 4 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، 6 رکھ لیں، جتنا موقع ملے اللہ کی طرف سے انسان ان 10 دنوں کے روزے کو چھوڑے نہیں. حج ایک دفعہ فرض تھا، ادا ہو گیا الحمدللہ. کسی کو نوافل کی توفیق مل رہی ہے، کسی کے پاس نہیں استطاعت، نہیں جا سکا، تو محروم نہیں ہے کوئی بھی آدمی. محروم وہ ہے جو اپنے آپ کو خود محروم رکھے، محروم وہی ہے. باقی رب نے اپنی رحمت کے دروازے سب کے لیے کھولے. تو وہ جو حجاج وہاں کر رہے ہیں، جو کام، وہ ذکر و اذکار، وہ تکبیرات، وہ تلبیہ، وہ رب العالمین نے وہی ذکر و اذکار تو آپ کو اور مجھے بھی دیے ہیں. محروم میں ہوں جو میں کرتا نہیں ہوں. تو ان 10 دنوں کے اندر وہ جو حجاج کام، حجاج کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے ذکر اللہ کے. حجاج کی زبان سے سوائے تکبیرات اور تلبیہ کے کچھ اور نہیں نکلتا. تو ان 10 دنوں کے اندر رب العالمین کی طرف سے ہمیں یہ تکبیرات کا اہتمام مصنون طریقے سے دیا گیا ہے. صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے. تھوڑا سا اپنے آپ کو ہمت دلائیے، اپنے آپ کو رغبت دلائیے، یہاں سے عزم کر کے اٹھیں. کوئی عورت ہے، مرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس ذکر کے لیے کوئی پابندی کسی عمر کی، کسی جنس کی کہ مرد کرے گا عورت نہیں کرے گی، کوئی پابندی نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ مرد کو اونچی آواز سے ہے، عورت اپنی آواز آہستہ رکھے. محروم نہیں ہے کوئی بھی. محروم وہی ہے جو اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے. اسی ذکر کے اندر چونکہ ذکر ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کریں. اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. اور علی الاطلاق جس ذکر کو اذکار میں، جو مقید اذکار ہیں، مقید جو اذکار ہیں، ان میں وہی ذکر جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ جو ہے وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے. یہ آپ کی زبان پر جاری ہو. یہ جو فضیلت اذکار کی آئی ہے قرآن و حدیث کے اندر، کسی بھی اجتماعی ذکر کی وہ فضیلت نہیں ہے جو ذکر کی فضیلت اس کو حاصل ہے، جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اس کلمے کو جو یہ باقیات الصالحات اور طرح طرح کے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ذکر کیے. یہ غرس الجنہ بھی اس کو قرار دیا گیا. اس کی یعنی یہ بڑا عظیم ذکر ہے. الحمدللہ سبحان اللہ تملأ الميزان، الحمدللہ تملأ الميزان وسبحان اللہ تملأ ما بین السماء والارض. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ انسان ایک دفعہ جو الحمدللہ کہتا ہے، یہ اس کے جو قیامت کے دن کا میزان ہے. ایک ہی دفعہ کا الحمدللہ جو زبان اور دل کے ساتھ مل کر بولا گیا ہو، یہ اس کے میزان کو قیامت کے دن بھر دے گا. یہ اس کے ساتھ الحمدللہ مل جائے تو یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو آپ خلا دیکھ رہے ہیں، آپ کا اور میرا اجر جو رب العالمین کی طرف سے ملے، پورا خلا اس اجر سے بھر سکتا ہے. لیکن اس اہمیت کے ساتھ جو اس جملے کے اندر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ موضوع الگ ہے. پورا اس کو جاننا، ایک اپنے دل سے اس ذکر کو ادا کرنا، یہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے کہ سبحان اللہ تنزیہ ہے، بس اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اس چیز کا تصور انسان دل میں رکھے، اس کی زبان پر بھی اقرار ہو. اور الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اس کی نعمتوں پر، جو اس نے عطا کیا، جو نہیں دیا، جو بھی ہے وہ مستحق حمد ہے، کیونکہ وہ با کمال ہے. یہ انسان اللہ اکبر وہ سب سے بڑھ کر ہے. اب یہ جب انسان اس انداز میں یہ اذکار کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو یہ ان 10 دنوں کے عمل صالح جو ایک نوعیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے.